نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور عظمت والا عزت والا اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے۔ بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے یہیں پر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ انسان کو بنا کے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ انسان تیرے رزق کا ذمہ میری طرف ہے۔ اس کے بعد درود و سلام امام الانبیاء، امام المجاہدین، امام المرسلین، پیغمبر اعظم، ختم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر، جن کے آنے سے انسان کو جینے کا شعور آیا۔ حضرات، ایمان کے دو حصے ہیں، ایک شکر اور دوسرا صبر۔ اگر شکر ہوگا صبر نہیں ہوگا تو ایمان مکمل نہیں ہوگا، اور اگر صبر ہے شکر نہیں تب بھی ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ ایمان مکمل تب ہوگا جب شکر کے ساتھ صبر بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اور پھر جب اللہ نے انسان کو بنایا پھر دنیا میں بھیجا، ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کچھ آزمائش بھی بھیجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے انسان کو اس چیز کا بتلایا کہ تو نے دنیا میں زندگی گزارنی ہے، تیری زندگی میں خوشی بھی آئے گی، غم بھی آئیں گے، مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں آئیں گی، لیکن ان آزمائشوں پر، دکھ پر، تکلیف پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ حضرات محترم، صبر کیا کسے؟ صبر کا معنی بعض علماء نے کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بری چیز سے روکے رکھے، یعنی کہ انسان پر کوئی تکلیف آ جائے تو وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کرے، اپنے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکالے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک ناراض ہو جائے، یعنی اپنے منہ سے اچھے الفاظ نکالیں جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، مصیبت آ جائے۔ اس چیز کا نام صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر صبر کے بارے میں مسلمانوں کو، مومنوں کو، اپنے نبیوں کو تلقین کی ہے کہ لوگوں صبر کیجئے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے، کبھی مال دے کے، کبھی مال چھین کے، کبھی اولاد دے کے، کبھی اولاد چھین کے، کبھی عہدہ دے کے، کبھی عہدہ چھین کے، کبھی کوئی بیماری دے دی، کبھی کوئی مصیبت آ گئی، کسی آزمائش میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ چیک کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو پیدا کیا ہے، میں اس پر کوئی تکلیف یا کوئی آزمائش ڈالتا ہوں، وہ بوجھ محسوس کرتا ہے کہ نہیں، وہ اس پر صبر کرتا ہے کہ نہیں۔ اور حضرات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول اس دنیا میں بھیجے، سب سے زیادہ مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں انبیاء پر آئے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، آپ نے فرمایا اور میرے صحابہ، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو آزمایا ہے، اپنے انبیاء کو آزمایا ہے، اور پھر فرمایا اور جو ان میں سے سب سے زیادہ تقوی والا تھا، اللہ نے ان کو اس سے زیادہ آزمایا۔ بندہ جو سب
اس پر پورا اترتا ہے، صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن پر لوگوں نے ظلموں کے پہاڑ کھائے، کسی کو آڑے سے رکھ کے تیر دیا گیا، کسی کو کس طرح کی سزا دی گئی، لیکن وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے عاشق تھے، بیچے ہوئے تھے، ان کو پتا تھا یہ جو تکلیفیں مصیبتیں آ رہی ہیں یہ اللہ نے ہمیں آزمایا ہے، اور اس پر صبر کرتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے علاقے کے چودھری ہیں، بڑا مال ہے، پیسہ ہے، بیٹے بھی ہیں، جاگیر بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر بیماری آ گئی، ایک آزمائش حضرت ایوب پر آ گئی، بیماری آئی، اللہ نے مکان بھی چھین لیے، زمینیں بھی دے دی، اللہ نے بچے جو 8 دیے تھے وہ بھی لے لیے، بیوی تھی ایک، 2 بیویاں تھی، ایک رہ گئی، ایک طلاق لے کے چلی گئی۔ اللہ کی طرف سے حضرت ایوب علیہ السلام پہ مصیبت آ گئی۔ کئی عرصہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری میں گزار دیا، لیکن کبھی بھی اپنے منہ سے یہ شکوہ نہیں نکالا کہ اللہ میں تو تیرا نبی ہوں، تو نے مجھے آزمایا کیوں؟ کبھی نہیں۔ گھر بار ٹوٹ گیا، بچے ختم ہو گئے، مال ختم ہو گیا، روپیہ پیسہ چلا گیا، چند دن گزرے، چند عرصہ گزرا، بیمار ہیں، بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے اس بیماری سے شفا دے دے۔ کیوں؟ کیونکہ نبیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، دعا کرتے ہیں۔ آئی حاضرہ بھی چلی گئی۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا، ایوب جہاں تم بیٹھے ہو وہاں اپنی ایڑی مارو، وہاں سے چشمہ نکلے گا، اس چشمے سے پانی پی بھی لو، نہا بھی لو، اللہ اندرونی بیماری بھی ختم کر دے گا، بیرونی بیماری بھی ختم کر دے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی ایڑی رگڑتے ہیں، ایڑی مارتے ہیں زمین پہ، چشمہ نکل آتا ہے، نہاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وہی ایوب کر دیا جو پہلے تھا۔ حضرات، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صبر کی وجہ سے اس کا اجر بھی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مصیبتیں، تکلیفیں سب کچھ ختم کر دیتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ صبر ہے۔ انسان میں صبر ہونا چاہیے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں، ہم پہ تھوڑی سی کوئی مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، کوئی بیماری، کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے تو ہم اللہ کا شکوہ کرتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ یہ بیماری تو نے مجھے دینی تھی۔ نہیں حضرات، وہ انبیاء کو دیکھیے جنہوں نے اللہ کی آزمائش پہ صبر کیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ ہم تیرے نبی ہیں تو ہمیں آزماتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے جس انسان کو دنیا میں بھیجا ہے میں اس کو تنگی دے کے آزماؤں گا، خوشی دے کے آزماؤں گا، تکلیفیں بھی دوں گا، اور جو میرا نیک بندہ مومن بندہ ہوگا وہ میری آزمائش میں صبر کرے گا۔ اور یہ ایک مومن شخص کی نشانی ہے، یہ اس کی نشانی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو اس پہ صبر کرے۔ حضرات، انبیاء کی سیرت پڑھیے، سیدہ آسیہ علیہ السلام، فرعون نے طرح طرح کی تکلیفیں دی، جسم میں لوہے کے کی ٹھوک دیے، لیکن اس کو پتا تھا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اس نے اللہ کے سامنے کبھی ایسی شکوے والی بات نہیں کی، کبھی
میں نے تیری توحید کو اپنایا ہے، میں نے تیری توحید کو اپناتے ہوئے اپنایا ہے، میں نے فرعون کو چھوڑا ہے، تو نے مجھے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ نہیں، فرعون ظلم کرتا رہا، کہتا رہا آسیہ موسیٰ کا کلمہ چھوڑ دے، لیکن آسیہ وہ تھی کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور اپنے رب کو راضی کیا، اللہ پہ ایمان لے آئی۔ فرعون نے طرح طرح کے ظلم کیے لیکن اس کا ایمان ڈگمگایا نہیں، وہ استقامت کا پہاڑ بنی رہی۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں کوئی بیماری آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، ہمارا ایمان ڈگمگانا شروع کر دیتا ہے، ایمان ڈولنا شروع کر دیتا ہے، ہمارا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ حضرات نہیں، انبیاء کی سیرت کو پڑھیے، دیکھیے کہ کس طرح کی آزمائش آپ پہ آئی۔ انہوں نے دین کی خاطر گھر بھی چھوڑا، انہوں نے دین کی خاطر بچے بھی چھوڑے، انہوں نے اسلام کی خاطر، رب کی خاطر اپنا ملک، گھر بار سب کچھ چھوڑا، لیکن ان کا ایمان ڈگمگایا نہیں۔ آج ہم پہ تھوڑی سی کوئی بیماری آ جائے، ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کسی پیر کے پاس، کبھی کسی پیر کے پاس تعویذ کے لیے۔ حضرات میرے پیغمبر کے دور کو دیکھیے، میرے پیغمبر طائف میں اللہ کی توحید کا اعلان کرنے گئے، آپ علیہ السلام کھڑے ہو